لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ حوصلہ باقی رہے کہ دین کے خاطر آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے پاس جمع ہوتے رہیں، اکٹھا ہوتے رہیں، سیکھتے رہیں. آج مختصراً ہم اور آپ، اگر آپ کے ذہن میں ہمارا خطبہ ہے جو پرسوں ہوا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور اضافہ اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. چونکہ تفصیلی گفتگو اس قلیل وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. قرآن اور حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب پر بے شمار آیات اور احادیث آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں سے اور ان کی اہمیت میں سے ذرا اس حدیث پر بھی غور کر لیا جائے کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نصیحت فرمایا، اور نصیحت ایسی پرزور تھی، اتنا جان تھا اس میں کہ دل کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. ہم صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی وصیت اور نصیحت ایسی ہے کہ جیسے کوئی ودا کرنے والا کسی رخصت کرنے والے کو نصیحت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، اے لوگو تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو، میری لائی ہوئی تعلیمات سے انحراف نہ کرنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بالخصوص تذکرہ فرمایا کہ خلفاء راشدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مت چھوڑنا. یہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں تمہیں حکم دیں، عمل کریں، رہنمائی کریں، اسے بھی پکڑ لینا. تمسکوا بہا، مضبوطی سے. لفظ تمسک میں قوت اور طاقت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بات ہے. وعضوا علیہ بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا، کوئی چھین نہ پائے. وإیاکم محدثات الامور، میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا. فإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر بدعت
وہ گمراہی ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مسائل، بالخصوص فقہی مسائل کھل کر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، اسے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ نبی کی سنت سے ہٹ کر وہ کتنی اچھی بدعت، جس کو بدعت حسنہ قرار دے لے، کبھی کامیاب اور سرخرو نہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دین کا اصل منبع، دین کا اصل سورس، سرچشمہ کہہ لیجئے، وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور تمام جس طرح سے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بنایا، ایسے ہی تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا۔ اور پھر امت میں مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کو عام انسانوں کے بنسبت عطا کیا گیا، دیا گیا۔ ایک عام آدمی جس نے نبی کے دور کو نہیں دیکھا، صحابہ کے دور کو نہیں دیکھا، جیسے ہم اور آپ، ان کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کے ہر موقع پر آگے بڑھایا۔ آپ جب ابتدائی مرحلے پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے زیادہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے کیا، ان کے اپنے چچا ابو لہب نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دیا مشرکین مکہ کو، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو، ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، بتلایا، ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبت یداک، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ اللہ نے اسے خود ہلاک و برباد کیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر بعض لوگ الزام تراشیاں، بے بنیاد باتیں اور نہ جانے کن کن الفاظ اور القاب سے پکارتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ایک سچا پکا مومن کبھی بھی وہ ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابہ کرام پر زبان کھول دے۔ اپنے آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، میں نے فلاں کا احسان چکا دیا، میں نے فلاں کا احسان چکا دیا، میں نے فلاں کا احسان چکا دیا، سارے لوگوں کے احسانات کو ادا کر چکا ہوں، لیکن میں ابو بکر کے احسان کو نہیں دے پایا ہوں، اور یہ احسان میں نہیں، میرا رب دے گا بروز قیامت، میں نہیں دے سکتا۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی ثابت ہونا تھا نا۔ جب آپ سے صحابہ نے پوچھا سب سے بہتر زمانہ کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرنی، میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد اس امت میں اختلاف رونما ہوں گے۔ چنانچہ اس امت میں اختلاف پیدا کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور جنہوں نے انت تک محنتیں کی اور کوششیں کی۔ بالخصوص جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار باتیں اہل تشیع حضرات کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور اور باوقار خاندان بنو امیہ سے تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب جو ہے اسی عبد مناف پر جا کر ملتا ہے. ابتدائی دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے خلاف تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، یعنی سن 8 ہجری میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا ذہین، بڑا عقل فہم والا بنایا تھا. بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی سچے اور مخلص ساتھی بنے. بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی بنایا. آپ جو آیات پڑھتے، جو حکم دیتے تھے، آپ اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک شام کا گورنر منتخب کیا. اور تاریخ گواہ ہے، کتنا بھی آپ لوگ جھوٹ بولیں، الزامات لگائیں، مگر کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ ملک شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا. بڑی ترقیاں حاصل کی، مسلمانوں نے بڑی ترقیاں حاصل کی، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کا بھی بنیاد رکھا. آج دیکھو مسلمان کے لیے غور اور فکر کی بات ہے. مسلمان کہتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. دراصل جب دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑے بڑے کام لیے. معاملہ یہ چلتا رہا، خلافت آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک دردناک واقعہ اسی بیچ میں پیش آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان غنی جنہوں نے اہل مدینہ کے لیے کنواں خرید کر دیا اور اس کے پانی پر ٹیکس نہیں لگایا، فری کر دیا سارے لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں گئی، اس وقت آپ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر ہیں. جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے سامنے ایک مسئلہ رکھا. کہا کہ آپ کی بیعت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. اب یہی مسئلہ اختلاف کا سبب بن گیا. یہی بات ایک طرف مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بن کر تیار ہوئی کہ نہیں، ابھی معاملہ ختم کرنا ہے، فیصلہ ابھی کرنا ہے، اور ایک طرف سیدنا امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی حساب برابر کیا جائے، انصاف کیا جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انصاف دلا دیا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ذرا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، پھر غور کیا جائے گا، فکر کیا جائے گا کیا کیا جائے اس مسئلے میں. اسی بات کو لے کر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین پیش آیا. اب جنگ صفین میں بہت سارے اجلہ صحابہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے. مسلمان اختلاف اور انتشار کے شکار ہو گئے، مسلمان بٹنے لگے، وہ ان کی طرف، وہ ان کی طرف، یا ان کی طرف. یعنی مسلمانوں میں گروہ بندیوں کی جو ہے گروہ بندی کی بنیاد پڑنے لگ گئی. بڑا ہی خطرناک دور تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا.
اور یہ وہی زمانہ ہے سن 41 ہجری. اس زمانے اس دور کو عامل جماعت کہا جاتا ہے. گویا کہ حضرت حسن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی جو آپ نے کہا تھا کہ یہ حضرت حسن 2 گروہ میں صلح کرائیں گے. زمانہ نے دیکھا, مثال قائم کیا جو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملنے والی ہے. اس دور کو اتحاد کا سال, محبت کا سال, اور پھر نہایت ہی امن اور سکون کے ساتھ آگے یہ حکومت بڑھتی رہی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 41 ہجری سے 60 ہجری تک ہے. اسلامی باب کا ایک عظیم شان دور, ایک طاقتور دور ہے یہ. لیکن اسی بات کو بہت سارے لوگ توڑ مڑوڑ کر حضرت معاویہ پر الزام تراشیاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, جبکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کی قیادت میں اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی, بحری طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہو گیا, اور رومیوں کے خلاف زبردست مہمات ہوئی اور کامیابیاں بھی ملی. ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ قائم ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو صلح تھا اور یہ جو معاملہ تھا وہ بڑا ہی دور اندیشی اور بڑا ہی کارآمد ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو 2 گروہ ہیں آپس میں لڑنے سے بچ گئیں, خرافات سے بچ گئیں, چہ جائے کی بات میں اور اختلافات بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کیا تھا اور فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت معاویہ کو ہادی یعنی رہنما, لیڈر بنا دے, ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے. اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور آپ نے تقریباً 20 سالہ تک حکومت حکمت اور دانش مندی کے ساتھ انجام دیا. یہ اہم رزلٹ ہے, یہ پورے واقعات سے لے کر یہ اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اب اس میں بہت سارے لوگ بالخصوص اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے برعکس اہل شیعہ حضرات بہت سارے صحابہ کرام کو لعن اور طعن کرتے ہیں. حضرت معاویہ کو, حضرت یزید کو, اس طرح سے اختلافات جو ہے اس امت میں جنم دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں. بہرکیف حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں جو کچھ واقعہ پیش آیا اس پر آج کے مسلمانوں کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. چہ جائے کہ اس میں کمیاں ڈھونڈ کر کس کی غلطی تھی, کس نے خطا کیا, کون حق پر تھا, کون ناحق پر تھا. ہم انسان ہیں, صحابہ بھی انسان تھے, خطائیں, ان کی خطاؤں کو خطائیں ہم اور آپ نہیں شمار کر سکتے ہیں, ان کے اجتہاد کو ہم گناہ نہیں تصور کر سکتے ہیں. تو جو اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوئے اس امت کے لیے بقا یہ ہے کہ اس میں خاموشی برتی جائے اور اس اختلاف کو ہوا دینے کے بجائے اس امت کو آپس میں قرآن اور حدیث پر جوڑنے کی بات کی جائے, کیونکہ یہ امت صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر ہی متحد ہو سکتی ہے. کوئی اگر کسی اور شے کی طرف بلا کر اتحاد پیدا کرنا چاہے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بھی صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہم میں سے جو لوگ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر صحابہ اجلہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت دے, ان سب کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے مرکز السنہ کو ترقی سے نواز اور یہاں کے سارے مسائل اور سارے مشکلات کا حل عطا فرما. یہاں کی یہ مختصر جماعت جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے, اے اللہ تو اس کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور ان سے اپنے دین کی خدمت اور ان کی نسل سے اپنے دین کی خدمت لے لینا. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.